اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ وہی سارے جہاں کا رب ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہی اللہ کی ذات مشکل کشا اور حاجت روا ہے، اور اللہ ہی سب دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور وہی سب مخلوقات کا محبوب برحق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کے سربراہ ہیں، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے عزیز بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کا بہت خوبصورت اور بہت بہترین وظیفہ شیئر کرتا ہوں، اور یہ آج والا وظیفہ رمضان کے چاند کے متعلق ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ بات یاد رکھیے گا کہ رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے، اور رمضان المبارک کا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اور رمضان کے آنے سے بہت مہینے قبل ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو رمضان کی مبارک دیتے تھے۔ تو اس سے دیکھیے کہ رمضان المبارک کی کتنی زیادہ فضیلت ہے ہمارے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے قبل ہی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی ہے، یا اللہ رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما، اور ماہ رمضان کی مقدس گھڑیاں نصیب فرما۔ اور پھر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے صحابہ کو رمضان کی مبارک باتیں وصول ہوتی۔ اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کا نزول اسی مبارک مہینے میں ہوا۔ رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کے تقاضے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کی اپنی طرف خاص نسبت فرمائی ہے۔ جب رمضان المبارک کا مقدس چاند نظر آتا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے، یہ مسنون دعا ہے، وہ دعا بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامات والاسلام ربی وربک اللہ۔ کم و بیش اس کا معنی اور ترجمہ یہ بنتا ہے، اے اللہ تو اس چاند کو ہم پر امن و ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، میرا اور تیرا رب اللہ ہے، بے شک۔ اور دیکھیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، اور جس پر میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، تو اس دعا سے ہمیں رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے اور مضبوط باندھ دیا جاتا ہے، اور سرکش جنوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، اور دوزخ کے دروازوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، اس کا کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اے نیکی کے طالب آگے بڑھ کہ نیکی کا وقت ہے، اور اے بدی کے چاہنے والے بدی سے رک جا اور اپنے نفس کو گناہوں سے باز رکھ، کیونکہ یہ وقت گناہوں سے توبہ کرنے کا اور ان کو چھوڑنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بہت سارے بندوں کو معاف فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بہت سارے لوگوں کو جہنم کی آگ سے اپنی رحمت سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہاں پر میرے سارے بھائی، سارے بہنیں ایک دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ
مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں دوزخ سے آزاد کرے گا۔ آمین ثم آمین۔ میرے عزیز بھائیو، رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہر قسم کی دعا کے لیے خاص طور پر ہے، اسی لیے اس مبارک مقدس مہینے میں دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اگر دعا قبول نہ ہو تو اس کے بدلے میں کوئی دوسری نعمت دے دی جاتی ہے، یا اس پر سے کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، یا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ تو دیکھیے، دعا مانگنا ہر حالت میں نفع کا باعث ہے اور ہمیں ہر حالت میں دعا مانگنی چاہیے۔ تو دیکھیے، جب کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا تو اللہ پاک اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے کہ ساری دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو سوال نہ کرنے پر ناراض ہوتا ہو، یہاں تک کہ بہت سارے اپنے بھی ہر وقت مانگنے سے چڑ جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اتنا مہربان اور اتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے، جو بندہ اللہ سے نہ مانگے تو اللہ پاک اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے، اور جو کہ اللہ کا بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ پاک خوش ہوتے ہیں، اور بندہ جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو عطا کرتا ہے۔ اور دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی دعا کی دولت عطا فرمائی، اور دعا کی تلقین قرآن پاک میں جگہ جگہ پر ہے کہ دفع مشکلات اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے دعا سے زیادہ کوئی چیز موثر نہیں ہے۔ اور رمضان المبارک تو دعاؤں کی قبولیت کا خاص مہینہ ہے، اس لیے ہمیں دعا کی اہمیت اور اس کی عظمت کو سمجھنا چاہیے۔ اس ماہ کے پہلے دن سے ہی چاند کو دیکھتے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اربوں خربوں لوگوں کی حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، اور اس چاند کو دیکھتے ساتھ ہی خوشی کے عالم میں جو بھی مجبور انسان اپنے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ پاک اس کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے پہلے اس کی دعا کو قبول فرما دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنی عظمتیں ہیں اس ماہ کے چاند کو دیکھ کر دعا مانگنے کی۔ اور اسی چاند کے حوالے سے علماء کرام نے ایک زبردست عمل بیان کیا ہے کہ ماہ شعبان کے آخری دن مغرب کی نماز کے بعد جس وقت نئی اسلامی تاریخ بدل جاتی ہے، اس تاریخ کے تبدیل ہوتے وقت چاند پر آپ کی نظر پڑے تو ٹھیک ہے، ورنہ پہلے دن کا چاند بہت باریک ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ نہیں دیکھ سکتے، یا بہت سارے لوگ نہیں دیکھ پاتے، تو نہ دیکھنے پر بھی کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر دیکھ لیں تو اور زیادہ بہتر ہے۔ جیسے ہی آپ کی چاند پر نظر پڑے تو آپ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیں، اول آخر 3 بار یا 7 بار دوسرے ابراہیمی نماز والا پڑھیں، اور اس کے درمیان میں آپ نے 41 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اور جب آپ 41 بار سورہ کوثر پڑھیں، اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں، یا وہ اللہ جو سب کی حاجت کو جانتا ہے، اور اللہ کریم تو دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے، اس روز اللہ تعالیٰ سے بیان کریں دعا کے ذریعے سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ زندہ معجزہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جو بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے وہ انشاءاللہ ضرور دعا قبول ہوگی۔ تو اس لیے میرے ہر بھائی ہر بہن سے یہ درخواست ہے کہ اس روز کو اپنے لیے بہت قیمتی بنائیں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے آپ فائدہ حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں۔ آپ کی دعا 1 ہے، 2 ہے، ہزاروں ہے، کروڑوں ہے، جتنی بھی دعائیں ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سبھی دعائیں مانگیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک سب دعاؤں کو قبول کرے گا، اور جو آپ کے لیے بہتر سے بہترین ہوگا اللہ پاک وہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور آخر میں ایک درخواست ہے سبھی بہنوں سے، سبھی بھائیوں سے، کہ جو میرا بھائی بہن اپنے لیے دعا کرے وہ باقی بھی تمام مسلمان انسان اور جنات کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات پریشانیاں ختم کر دے، اور جس کی جو بھی حاجت ہے
اللہ پاک اپنے غیب کے خزانوں سے اس کو عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کا اور آپ کی فیملی کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔